فارس ہیں، امام کی خدمت میں کل شہداء کی پرساداری کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی نبی الامی العربی المکی المدنی القریشی ورسول المجدد والمصطفی الامجد ابو القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید۔ مل کر ساری بیٹیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ تمام تر حمد و ثنا اس بہترین نوازنے والے پروردگار کے حضور جس نے ہمارے معصوم کو زندہ رکھا اور ہمیں ان کی نظر کرم میں رکھا کہ جمعے کا دن ہو، فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت ہو تو ہم اور آپ مل کر سورہ توحید کے ساتھ فرش شہزادہ علی اکبر پر آ کر بیٹھنے والوں میں سے ہوں۔ ایک بات سب جانتے ہیں کہ سورہ توحید وہ سورہ ہے جو ایصال ثواب میں فاتحہ کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ ایک بات ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کا یہ 112واں سورہ جب ہم قبرستان کے سامنے سے گزریں تو پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر اپنے کسی پیارے کی قبر پہ گئے ہیں اور ہم اور وہ کنیکٹ ہو سکیں تو اس کا ایک خوبصورت ترین استعارہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ان کے قبر میں گاڑ کر سورہ حمد اور سورہ توحید پڑھیں۔ تو یہ تین معصومین نے بیان کیا، تم اپنی روح سے کنیکٹ ہوتے ہو اور وہ تمہاری پڑھی ہوئی نیکیوں کی برکتوں کو اپنی قبر میں محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اس زمین کے فرش پر جہاں کہیں بھی سورہ توحید کو، سورہ اخلاص کو، سورہ قل واللہ کو سمجھ کر یقین سے پڑھا جاتا ہے، وہ فرش، وہ گھر، وہ فرد، وہ زبان برکت، رحمت اور عطاعت پروردگار میں آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے دولت اور برکت کبھی ختم نہ ہو تو کیا کریں؟ میرا خیال ہے سب کو پتا ہے، جب آپ کہیں بھی باہر سے، خاص طور سے میری بیٹیاں ابھی اسکول سے گھر جائیں گی سب، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دروازہ کھلتے ہی آواز سے سلام کرنا ہے۔ اگر گھر میں امی ہیں، ابو ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، جو ہے ہمیں سلام کریں۔ اور جیسے میرے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس وقت تو میں جب گھر میں داخل ہوں تو کیا کروں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور اتنا کہنے کے بعد اس کے بعد کیا کہنا ہے سب کو پتا ہے نا۔ فرش حسین کا معجزہ یہ ہے، ہم جانی ہوئی معلومات کو پھر سے ریفریش کرتے ہیں اور خود کو اپلفٹ کرتے ہیں اور بہتر حالات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکہ یا رسول اللہ کے بعد سورہ قل واللہ کو پڑھے، یہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اس گھر سے بلائیں، بیماریاں، پریشانیاں، ناچاکیاں، لڑائیاں، کمزوریاں سب باہر چلی جاتی ہیں اور اندر کیا آتا ہے؟ رحمت، برکت، محبت، عطاعت۔ یہاں تک کہ امام صادق فرماتے ہیں جس گھر کے لوگوں کو سلام اور قل واللہ کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی عادت ہو جائے، اس گھر کا نہ دسترخوان کبھی خالی ہوتا ہے، نہ
والٹ کبھی خالی ہوتا ہے. صلوات پڑھیے گا. بیٹا سکون سے بیٹھ جائے بس. میری بچیوں میں جانتی ہوں گرمی بہت ہے, بیسمنٹ میں ہم بہت سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ایک لمحے کے لیے یاد کرنا میدان غدیر میں بھی بہت سخت گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا, عاشور میں بھی بہت سخت گرمی تھی اور دھوپ کا وقت تھا, مگر جتنے علی والے حسین والے تھے وہ پنکھوں لائٹوں گرمیوں پہ غور نہیں کر رہے تھے, وہ رسول کے لفظ پر اور حسین کے خطبے پہ غور کر رہے تھے. تو آپ میں سے جو حسینی ہے وہ سکون سے صرف یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہمارے امام نے اس فرش کے ذریعے ہمیں کیا دینے کا وعدہ کیا ہے اور کیا عطا کر رہا ہے. چھوٹی موٹی گرمیاں پریشانیاں ہم جیسے حسینیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ایسا جو میری بات کی تائید کرتا ہے نعرہ حیدری, صلوات پر محمد والے محمد. ہمارا کل کا ورڈ کیا تھا؟ ہوا ہمارا پرسوں کا ورڈ تھا, کل کا ورڈ وہ لفظ جو ہر دل میں ہونا لازمی ہے, وہ لفظ جو پوری خلقت کا, پوری دنیا کا, پوری کائنات کا سینٹر ہے, اللہ. قرآن میں یہ لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 1000 ٹائم, 1000 دفعہ لفظ اس میں ذات اللہ کا لیا گیا. اور اس سے اگلا لفظ جو آج کا ورڈ ہے, میری بیٹیاں بتائیں, احد, یہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ جو اس کا مطلب ہے اتنی دفعہ, ون اینڈ اونلی. میری بیٹیوں, سورہ توحید میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تم گھر میں داخل ہوتے ہوئے رٹایا پڑھ لو تو تمہارے گھر کے کمانے والوں کے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو اگر تم اسے سمجھ کر پڑھ لو تو تمہارا ایمان بڑھتا رہے گا, ختم کبھی نہیں ہوگا. تو اب ہمارا یہ جو سب سے خوبصورت الفاظ والا, پورا کمپیکٹ توحید والا, اخلاص والا سورہ ہے, کل کا لفظ 1000 دفعہ آیا, آج کا لفظ 1 دفعہ آیا. کیوں؟ اللہ کے اس میں ذات کے اس میں صفات بہت سارے ہیں, مگر وہ ایسا یکتا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. کتاب کا نام ہے نوائے الصالحین اور اس میں بیان کیے گئے اسماء حسنہ کے فوائد, اور اس میں بتایا گیا اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھاتے پیتے کوئی مومن یا مومنہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتا رہے تو کیا ہوگا؟ پیورٹی آف ہارٹ, دوسروں کی طرف توجہ دینے سے زیادہ اللہ کا ہو جانا. یہاں تک کہ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن یا مومنہ اپنی بیماریوں کا علاج چاہتی ہے تو وہ کسی اور کے بجائے لفظ اللہ کا ورد کیا کرے. یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کشتی سے بھنور میں گر کر ڈوب کر مر رہے ہو, یہاں تک کہ تم وینٹیلیٹر بیڈ پہ ہو اور ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوں, اور اگر اس وقت بھی تمہارے اندر اپنے اللہ سے رابطہ باقی ہے, تم ہل نہیں سکتے, تم بول نہیں سکتے, تو ایک لفظ یا اللہ کو دل کی طاقت سے پکارنا. اور پھر 5ویں امام کہتے ہیں 2 میں سے ایک بات ہوگی, یا تو تمہیں شفا ملے گی یا قربت خدا ملے گی, اور دونوں باتیں بڑی پرلطف ہیں, شفا بھی قربت خدا بھی. پروردگار ہر حسینی کو قرب خدا عطا فرما دے. اور جو آج کا ورڈ ہے احد,
دا ون اینڈ اونلی. واحد اور احد کا فرق میری ہر بیٹی کو پتا ہے. کیوں؟ ہم سب مسلسل پڑھتے رہتے ہیں صفات ثبوتیہ، صفات جلالیہ اور مختلف چیزیں، ہے نا، صفات سلبیہ، الگ الگ کیفیات ہیں جن میں ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. بس میری بیٹیوں، اگر کم وقت میں آسان ترین سمجھنا ہے، واحد وہ ہوتا ہے جس کی جمع ہو سکتی ہے، احد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. واحد کا مطلب ہے ایک. اس ایک کا دو بھی ہو سکتا ہے، زیرو بھی ہو سکتا ہے. جو بچیاں کوڈنگ کمپیوٹر کرتی ہیں 1001 پوری بائنری سسٹم اس میں چلتا ہے. انسانی زندگی میں ایسے بہت سے بائنری سسٹم کام کرتے ہیں. جیسے کہیں ایک انسان ہے، وہ ایک، لیکن کیا وہ ایک ہے؟ اس کا سر بھی ہے، دھڑ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، کبھی چھوٹا بھی ہے، کبھی بڑا بھی ہے. یعنی کہنے کو ایک ہے مگر وہ ایک ایک نہیں رہتا. اس ایک میں بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن جس ایک میں نہ کوئی اضافہ ممکن ہے نہ کوئی کمی ممکن ہے، وہ ہے احد. اور عقل انسانی میں یہ احد کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ ہم اس کی کوئی مثال ہی نہیں دیکھتے. ہم نے اپنی پوری زندگی میں جتنی کریشنز دیکھی ان سب میں کیا ہے؟ ایک سے دو، دو سے تین، ملٹیپلائی ہونا، بڑھتے رہنا، کم ہونا، گھٹ جانا، ہونا نہ ہونا. یا دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے کہیں مجلس کرنی ہے اور میں چاہتی ہوں ایسا پینوفلیکس وہاں لگے، جس کو بنواتی ہوں اسے تصویر بھیجوں گی، مثال دوں گی اور کہوں گی ایسا وہاں بھی لگا دو، ہے نا. یعنی انسان مثالوں سے سیکھتا ہے اور مل کے چلتا ہے. کیا کوئی بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے آئی ایم کمپلیٹ، آئی کین ڈو ایوری تھنگ؟ کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، مرنا جینا، آنا جانا، کوئی ہے جو خود بیج بوئے، خود فصل اگائے، خود کھانا پکائے، خود کھا لے، خود ہضم کر لے، خود دوا لے لے، خود مر جائے، خود دفن ہو جائے؟ کر سکتے ہیں؟ نو. ہم سب کے سب جو انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے لیے اس احد کو سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ یہ بظاہر نظر نہیں آتا. لیکن حسینیوں کو کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ حسین نے دکھایا ہے. علی والوں کو کیوں سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ علی نے سمجھایا ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جس میں مولا مخاطب ہے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام سے. اور اس خطبے میں امام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن یا بنیا، ذرا غور تو کرو، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا، وہ بھی اپنی کتاب بھیجتا، وہ بھی اپنا نصاب بھیجتا. اگر ایک ہی خدا ہے تو ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی نصاب ہے. اور اگر اس کو سمپلسٹ آبزرویشن میں دیکھیں، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اگر ملٹیپل لیڈرز ہوتے ہیں فیصلہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اگر دو اللہ ہوتے، ایک اللہ کہتا آج آسمان نیلا اچھا لگ رہا ہے، دوسرا خدا کہتا آج آسمان کو ہرا کر دیتے ہیں، کیا ہوتا؟ کنفلکٹ. کیا آپ کو پورا نظام دنیا میں کہیں یہ ٹکراؤ نظر آتا ہے؟ ایک اللہ میاں کہتے سورج مشرق سے نکالو، دوسرا کہتا نہیں نہیں مغرب سے نکالو، میرا سٹائل یہ ہے نا. اسی لیے رسول اللہ نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب توحید خدا سے جڑے ہوئے ہیں. ان سب کا نام الگ الگ ہو سکتا ہے، زمانہ الگ الگ ہو سکتا ہے، مقصد ایک ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ. اللہ ہو احد. جنگ جمل ہو رہی ہے کس سے؟ مسلمانوں سے. ادھر بھی اماں والے، یہاں جو ہیں مولا والے.
اور ایسے میں ایک وقت آیا کہ مولا علی نے کہا اپنی تلواریں تھام لو، وہ حملہ کرنے والے، ہمیں حملہ کرنا ہے. یعنی اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں، جنگ کے اپ فرنٹ پہ ہیں، دوسری طرف سے حملہ ہونے والا ہے. ایسے میں ایک اعرابی اٹھا، عرب کا بدو جاہل، اور کہتا ہے یا علی اللہ احد کیا ہے؟ بہار الانوار میں بھی روایت موجود ہے، شیخ صدوق کی توحید کی کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے. اب آپ سب سوچیں، کوئی بہت کرٹیکل کام ہو اور ہمارا لیڈر محاذ میں کھڑا ہو، جنگ شروع ہونے والی ہو، اور ایک کھڑا ہو کے مشکل سے سوال کر لے، سب کہتے بیٹھ جاؤ. یہ کون سا وقت ہے اس بات کو کرنے کا؟ کیا مولا علی نے یہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، رک جاؤ، یہ توحید ہی کی تو جنگ ہے. کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، مگر وہ اللہ کو واحد سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ کو احد سمجھ رہے ہیں. اللہ واحد بھی ہے، لیکن احد وہ جو یکتا ہے، بیگانہ ہے، اعلیٰ ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. مشکل فلسفہ. اور توحید صدوق کہتی ہے مولا علی نے 4 جملوں میں اس جگہ پر پورے احد کو ایکسپلین کیا. میری بیٹیوں جاؤ، پڑھو، سمجھو اور ایکسپلور کرو. ہمارے پاس تو سورہ توحید اور حسینیت اتنی بڑی طاقت ہے جو اس دنیا سے اس دنیا کے لیے مسلسل تیار کرتی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. بہار الانوار اور مجمع البیان میں ایک بڑی خوبصورت روایت بیان کی گئی. کیا ایک علاقے کے لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کیا کرنا شروع کیا؟ ایک درخت کو پوجنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ درخت بڑا یونیک تھا، بڑا سائے والا تھا، خوشبو والا تھا، پھولوں والا تھا، جو بھی کچھ تھا. ایک شخص جو بہت شوق سے عبادت کرتا تھا، موحد، احد کا ماننے والا، سوائے خدا کے کسی کے آگے کبھی نہ جھکنے والا، اس موحد کو بڑا غصہ آیا. جب میرا اللہ ایک ہے تو یہ سب جا کے درخت کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر سے کلہاڑا لیا، درخت کاٹنے کا سارا سامان لیا، اور غصے میں تیز تیز نکلا کہ میں جھوٹے خدا کو کاٹ دوں گا تاکہ سب اللہ احد کی عبادت کریں، غیر خدا کی عبادت نہ کریں. سب کی سنی ہوئی بات ہے نا. تیز تیز دوڑتا ہوا جا رہا ہے. شیطان کو خطرہ ہو گیا. وہ جتنے درخت پہ چڑھاوے آ رہے تھے اور مسئلے ہو رہے تھے، لوگ حرام کی طرف جا رہے تھے، اس کی دکان بند ہو جائے گی. تو کیا کیا اس نے؟ راستے میں اس موحد کو، عبادت گزار کو جو درخت کاٹنے جا رہا ہے، اسے روک لیا. وہ اس کو بات کر رہا ہے، وہ اس کو بات کر رہا ہے، بات بڑھتے بڑھتے ہاتھاپائی بھی آ گئی. لیکن عجیب بات ہوئی، وہ جو برائے خدا درخت کاٹنے جا رہا تھا، اس نے کہا اللہ احد، اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. کس کے؟ شیطان کے. ہم میں سے کوئی ہے جو شیطان کو بیٹ کر سکتا ہے؟ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ سکتا ہے؟ یس. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت میرے شیعوں کے بہت قریب ہے. کسی نے پوچھا مولا کہاں جنت، کہاں ہم؟ دنیا میں اتنے گناہ، اتنی پریشانیاں، اتنے دشمن، اتنے نظر لگانے والے، اتنے حسد کرنے والے، اتنے جادو کرنے والے، ایسے ویسے، کیسے کیسے، ہمیں کوئی اچھا کام کرنے نہیں دیتا، ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ مولا علی نے کہا میرے شیعوں کے لیے جنت ایک قدم کے فاصلے پہ ہے. سامنے والے نے پوچھا کیسے؟ کہا اپنا دایاں پیر اٹھاؤ، اپنے نفس کو کچل دو، بایاں پیر جنت میں. 1 سٹیپ. اور نفس کیا ہے؟ شیطان، دنیا داری. میں سو لوں، میں کھا لوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں کروں گی، ہم تھک گئے ہیں، یوں ہو گیا ہے. جب تک ہمارے دل میں میں ہے، اللہ نہیں آتا. اور اللہ کو لانے کے لیے اس شیطان کو، اس نفس کو کچلنا پڑتا ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اللہ احد، وہ دل سے کہیں.
سمجھ کر کہیں، عقل سے کہیں، غیب پر ایمان لا کر کہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا شیطان کے۔ شیطان نے جب دیکھا میری کچھ چل نہیں رہی ہے تو اس نے اپنا ٹیکنیک بدلی، سٹائل بدلا، پیترا بدلا، اور اب کیا کیا؟ کہنے لگا میرے بھائی میرے سینے سے اتر جا، تو بہت غریب ہے، کونے میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، میرا تجھ سے وعدہ ہے آج سے جب تجھ سو کر اٹھے گا تیری تکیہ کے نیچے تجھے اتنے پیسے ملیں گے۔ اب اس زمانے کے جو بھی پیسے تھے، اب بندہ ڈھیلا پڑ گیا کیونکہ بھوک اس کو بھی لگتی تھی، پیاس اس کو بھی لگتی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، اور جس دن تو وعدے سے مکرا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، ڈیل ہو گئی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ عبادت گزار درخت کاٹنے جاتا، اپنے گھر چلا گیا، اپنے مصلے پہ بیٹھ کے کہتا اللہ میاں میں تو تیرا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، تو میرا ہے، ہم مل کے عبادت کرتے ہیں، درخت کو چھوڑتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہو کیئرز، اپنی کریں، دنیا کی پرواہ کیوں کریں، ہے نا ایسا؟ لوگ کہتے ہیں شیعہ پاگل ہیں جو تبرہ کرتے ہیں، دین میں تو ہے ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں دین شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، say no to others then come to Allah، یہی تبرہ ہے۔ جب تک ہم رونگ آئیڈیاز کو، فالتو لوگوں کو، فالتو باتوں کو، فالتو خیالوں کو ہٹائیں گے نہیں، اصل تک پہنچیں گے کیسے؟ مسئلہ یہی ہوتا ہے، ہم اللہ کو احد تک اس لیے نہیں پہنچتے کہ ہم بہت ساری لگژری، کمفرٹس، پلیجرز، ڈیلائٹس اور ڈریمز میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اگر کوئی حسینی ہے تو وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، وہ صحیح جگہ صحیح طرح پہنچتا ہے۔ اب کیا ہوا واقعے میں؟ وہ گھر میں بیٹھا نمازیں پڑھتا، سو کے اٹھتا، تکیے کے نیچے پیسے۔ کتنے دن آئے؟ تھوڑے سے دن۔ اور پھر کیا ہوا؟ پیسے آنے بند۔ اب اس کو ڈبل غصہ آیا۔ پہلے تو صرف اللہ کے لیے غصہ تھا، اب اپنے لیے غصہ ہے۔ کیوں؟ میرے پیسے بند کر دیے، میں تو مہنگے مہنگے کھانے کھانے لگا تھا، میں تو اچھے اچھے کپڑے پہننے لگا تھا، لگژری منہ کو لگ گئی تھی، اب اس نے پیسے روک لیے، اب تو اس کو ایسا ماروں گا ایسی کی تیسی۔ اب یہ پھر دوبارہ گھر سے نکلا، وہی سارا سامان لے کے نکلا، پھر وہیں پہنچے، پھر وہی لڑائی ہوئی۔ آج کیا ہوا؟ عبادت گزار نیچے، شیطان اوپر۔ کیوں ہوا؟ جب وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تو وہ احدیت کی طاقت، وحدانیت کی طاقت اس کے پاس تھی، اللہ اس کا مددگار تھا۔ آج ہی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اپنے پیسوں کے لیے، اپنے کمفرٹ کے لیے۔ میری بیٹیوں، حسین کا فرش کریم کا فرش ہے، یہاں سے سب کو سب کچھ ملتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، جو تبرک لینے آتا ہے وہ صرف شیمال لے کر یا پلاؤ لے کے جاتا ہے۔ ویسے کل بھی مجلس ہے، آپ سب آئیں گے، یہاں پر تابوت بھی اٹھے گا، حاضری بھی ہے، جیسے آج حاضری ہے ویسے کل بھی حاضری لگائیے گا، اور مل کر اسی عزاداری اور مجلس کو قائم رکھیے گا۔ صلوات پڑھیے گا۔ کریم کا فرش ہے، ہر ایک کو بقدر ظرف ملتا ہے، بقدر نیت ملتا ہے، یا یوں کہوں بقدر اخلاص ملتا ہے، یا یوں کہوں کہ بقدر کنیکشن ود اللہ ملتا ہے۔ تو اب جو جتنا کنیکشن ڈیولپ کرتا جائے، صلوات پڑھیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، اب جو لڑائی میں یہ عبادت گزار نیچے اور شیطان اوپر آ گیا، تو اب اس نیچے پڑے ہوئے نے کہا چلو میں سرنڈر کرتا ہوں، میں درخت نہیں کاٹوں گا، بس اتنا بتا دو تو نے کون سی ٹونک پی ہے کہ آج مجھ پہ قابو پا لیا؟ پچھلی دفعہ تو میں نے تجھے ہرایا تھا،
شیطان زور سے ہنسا، ہنس کے کہتا ہے میں نے ٹونک نہیں پی ہے، تو نے اپنی ٹونک چھوڑ دیا۔ بیٹا بس یہی آج کی بات ہے۔ کہا جب تک تو اللہ کا تھا میں تجھ سے ہار رہا تھا، جب تو دنیا کا ہو گیا میں نے تجھے گرا دیا۔ میری ایک ایک بیٹی، حسین کے فرش پہ آنے کے اتنے ثواب کیوں ہیں؟ غم حسین میں رونے کے اتنے مرتبے کیوں ہیں؟ کیونکہ کربلا اللہ کے لیے سجائی گئی ہے۔ کربلا کا ایک ایک فرد اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ ہم روزے عاشور اعمال کرتے ہیں، اس میں زیارت عاشورہ کے ساتھ ساتھ تسبیح اٹھا کر ایک سورہ کو 1000 دفعہ پڑھتے ہیں۔ کون سی سورہ ہے؟ یہی سورہ اخلاص۔ کیوں ایسا؟ حسین کی شہادت کے دن مجلس کے ساتھ، فاقے کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ یہی حسین کے کور آف دا ہارٹ میں ہے، اور یہی قافلہ حسین کے ہر فرد نے کر کے دکھایا ہے۔ کربلا میں جتنے پہنچے ان میں سے کوئی بھی آرڈنری تھا نہیں، اور اگر ان سب میں سے کوئی شبیہ پیغمبر ہو جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں، معاملات میں، دین میں، دنیا میں مکمل تصویر رسول ہو۔ رسول اللہ کون؟ وجہ خلقت کائنات۔ ذرا سے 2-3 منٹ لوں گی کہ علی اکبر تھے کون، اور پھر تیزی سے مسائل بیان کروں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ 2 طرح کے فضائل میں ہیں، ایک اپنی پڑھائی کی برکت میں، ایک فرش حسین کی برکت میں، ایک جمعے کے دن کی برکت میں، ایک 6 محرم کی برکت میں، ایک سیدہ کی دعا کی برکت میں، ایک امام زمانہ کی اجازت کی برکت میں۔ ان سب کو جمع کر کے میں حسین کے لشکر کے سب سے خوبصورت جوان کا ذکر اس یقین سے کر رہی ہوں، تم میں سے ہر ایک اپنے وجود کی ساری طاقتوں کے ساتھ علی اکبر کے صدقے میں، فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں اپنے ہارٹ کو، اپنی ورکنگ کو پیور کرنا۔ تو کون ہے رسول اللہ؟ جو اللہ کے محبوب ہیں، جن جیسی بیوٹیفل اور کمپلیٹ ڈسپلنڈ شخصیت کوئی دوسری بنی ہی نہیں ہے ایسا۔ اب رسول اللہ کا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹی ہے جو چال میں ان سے بہت مشابہ ہے، لیکن لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ ایگزیکٹ پکچر آف رسول نہیں ہو سکتی۔ پھر ان کے 2 نواسے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ ایک اوپر سے آدھے دھڑ جیسا رسول جیسا ہے، ایک نیچے سے آدھے دھڑ جیسا رسول جیسا ہے۔ بڑی برکت کی بات ہے، لیکن پھر بھی سنگل ون پکچر نہیں ہے۔ پورے دعوے سے مستند ترین علماء کی ریسرچ سے پڑھ رہی ہوں، فرش زمین پر وجہ خلقت کائنات محبوب خدا کی جو ایگزیکٹ پکچر تھی، وہ سوائے شہزادہ علی اکبر کے کوئی دوسرا اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اتنے ہی خوبصورت، اتنے ہی خوش اخلاق، اتنا ہی اعلیٰ مرتبہ۔ کس قبیلے سے تھے؟ ان کی امی کہا کی تھی بنو ثقیف۔ روایتیں بیان کرتی ہیں پورے عرب کا سب سے حسین قبیلہ بنو ہاشم تھا، اور بنو ہاشم کے بعد جو سب سے خوبصورت قبیلہ کہا جاتا تھا، جن کا حسن مشہور تھا، جیسے حضرت عباس والے قبیلہ کیا تھا؟ بنی کلاب۔ ان کا کیا مشہور تھا؟ شجاعت، بریوری۔ اس طرح بنو ثقیف کی جو سب سے زیادہ مشہور بات تھی بیوٹی، حسن۔ کہاں رہتا تھا یہ قافلہ، یہ پورا قبیلہ؟ طائف میں۔ پورے عرب میں جو سب سے زیادہ خوبصورت، پلیزنٹ، کول ہل اسٹیشن تھا وہ طائف تھا، جہاں کے رہنے والے بہت خوبصورت، جیسے ہمارے ناردرن ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھنڈے علاقے کے، پیارے پیارے گورے گورے لمبے لمبے، دیکھتے ہی پیار آ جاتا ہے۔ جیسے وہاں کے پھل ہوتے ہیں ویسے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ویدر کا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو مکہ میں شدید گرمی پڑتی تھی، اور طائف کا موسم پورے سال بہت سہانا، پکنک اسپاٹ، ہل اسٹیشن۔ اور ہمارے بچپن کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، رسول اللہ دین کی تبلیغ کے لیے طائف گئے، تھا نا ایسا؟ کیا ہوا وہاں جا کے؟
وہاں کے لوگ جتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت نہیں تھے. ٹھنڈی جگہ کے امیر لوگ جو کہتے ہٹ کے بیٹھو، ہم کچھ اور تم کچھ اور، جو ایک کہا جاتا ہے نا برگر سٹائل، تو یہ اپنے زمانے کے اپنی دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے وہ امیر اور خوبصورت لوگ تھے جو ٹھنڈے علاقے کے ٹھنڈے مزاجوں کے لوگ تھے، کہ جب رسول اللہ نے جا کر کہنا شروع کیا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے. اصلی مسئلہ کیا تھا؟ وہ لوگ تو ویسے ہی اتنے سارے بت پوج رہے تھے. خانہ کعبہ میں کتنے بت موجود تھے؟ 360. انہیں کیا مسئلہ تھا کہ 360 کے ساتھ 361 ہو جاتا؟ مگر رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ کہتے تھے ان 360 کو ہٹاؤ، اس ایک کو لے کر آؤ. That was not easy. جسے دیکھ رہے ہیں اسے مت مانو، جسے نہیں دیکھا اسے مان لو. اور یہ اتنی بڑی بات جب انہوں نے کی تو ان امیروں نے کیا کیا؟ اپنے کتے اور بچے پتھروں کے ساتھ ان کے پیچھے چھوڑ دیے. اور روایت بیان کرتی ہے رسول اللہ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ رسول اللہ ان پتھروں میں چھپ گئے، اور ان پتھروں میں سے خون کی لکیر بہ رہی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ان پتھروں کے اندر رسول اللہ ہیں. وقت ختم ہوا، بہت تیزی سے بات مکمل کروں کہ جبرائیل آئے، اپنے پروں سے امام نبی کے سارے زخموں کو صاف کیا، مگر جب سر سے پیر تک پتھر مار مار کے ٹوٹے ہوئے دانت، ہاتھ، زخم، ہڈیاں وہ صحیح کرتے جاتے تھے، ساتھ میں کہتے جاتے تھے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیں. ہماری بکس میں یہ ملتا ہے رسول اللہ نے کہا کہ میں رحمت للعالمین ہوں اور میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. ایک بہت مستند عالم کہتے ہیں اس لیے رسول نے بد دعا نہیں کی کیونکہ وہ علی اکبر کا ننیال تھا اور علی اکبر کو کربلا کی اذان دینی تھی. میری بیٹیوں ذرا سمجھ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. اب رسول اللہ کی روایت یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی. جب رسول اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، مجھے اس پورے علاقے کے اس دروازے تک پہنچا دو جس کے دل میں اللہ آنے والا ہے. اور پھر حضرت جبرائیل نے انہیں اٹھایا اور بنو ثقیف کے سردار جن کا نام بیان کیا گیا عروہ، ان کے دروازے پہ رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے. اب حضرت عروہ کون ہیں؟ بنو ثقیف قبیلے کے سردار. اور انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ اپنے گھر میں بستر پہ تھے انہیں اچانک لگا میرے دروازے پر بہت ساری روشنی آ گئی ہے. تو ایک مرتبہ گھبرا کر یہ بنو ثقیف قبیلے کے سردار حضرت عروہ اپنے بستر سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے تو کیا دیکھا؟ دروازے پر مسکراتے ہوئے رسول اللہ کھڑے ہیں اور ان کے چہرے پر اتنا نور اور اتنی زیادہ پلیزنٹ ویلیوز تھی کہ عروہ کہتا ہے میں بچپن سے آسمان کے 14ویں کے چاند کو دیکھتا آیا ہوں مگر اس میں وہ اجالا نہیں ہے جو آپ کے چہرے پر ہے. اور پھر بڑے پیار سے رسول اللہ کو لے کر کہاں لایا؟ اپنے گھر میں، اور رات کا مہمان کیا. اب پوری رات بنو ثقیف کے سردار عروہ کے گھر میں جب رسول اللہ نے عبادت کی، اللہ کو پکارا تو اس کا انداز اتنا پیارا تھا کہ فجر کے وقت پر عروہ ثقفی نے دین کو قبول کیا اور پھر رسول کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. کہاں؟ اسی طائف میں جہاں کل رسول کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا گیا تھا. اب اس کے بعد عروہ ثقفی کہتا ہے آپ میرے ساتھ چلیں، میں آج آپ کو لوگوں سے ملواتا ہوں. اور اب یہ دین اسلام کی بہت بڑی فتح تھی کہ امیروں کے علاقے میں، مغروروں کے علاقے میں بھی جس کے دل میں تھوڑا سا بھی اللہ کا خیال تھا اس نے دین اسلام کو قبول کیا.
اور پھر اس عروہ ثقفی کے 2 بیٹے ہوئے. ایک بیٹے کا نام ہے ابو عبیدہ، ایک بیٹے کا نام ہے ابو برآ. ابو عبیدہ کے بیٹے ہیں حضرت مختار، جو کوفے کے قید خانے میں تھے اور بعد میں آ کر انہوں نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا. اب انہی عروہ ثقفی کا دوسرا بیٹا ہے ابو برآ، بہت خوبصورت، بہت دیندار، بہت خوش اخلاق، بہت زیادہ ریسرچ کرنے والا. اور ان حسین ترین شہزادے بیٹے کے ہاں صرف ایک بیٹی ہے، اور اس بچی کا نام بیان کیا جاتا ہے لیلہ ثقفی، جس کے لیے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے حسین کا رشتہ بھیجا. اور روایات کے مطابق مستند عالم کی منہ سے سنی ہوئی بات پڑھتی ہوں کہ یہ نکاح مولا علی نے خود پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد اپنے حسین کا ماتھا چوم کر کہا تجھے وہ دلہن مبارک ہو جو رسول کی تصویر ہمیں دے گی. پروردگارہ ام لیلہ ثقفی کا صدقہ ہماری ہر سہاگن اور ہر بیٹی حسن و جمال کے ساتھ اپنے محرم کے لیے اپنے گھروں کو آباد کرے اور نسلوں کے لیے علی اکبر کا صدقہ مل جائے. کیونکہ ہماری زندگیوں کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی جتنی دولت ہو، جتنی صورت ہو، وہ ملے نہ ملے مگر حسینیت مل جائے، اخلاص مل جائے، کردار مل جائے. اب یہ بی بی جو بہت امیر اور بہت خوبصورت اور بڑے سردار کی اکلوتی بیٹی ہے، جب سید الشہداء کے گھر میں آ گئی تو کیا نخرے کرتی ہوئی آئی؟ نہیں. ہر امام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا انہوں نے اپنے کردار سے جسے اپنا بنا لیا اس کی نسلیں بدل گئیں. ایسے ہی نہیں تھا جب شب عاشور میں چراغ جلا کر علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے ام لیلہ کہتی تھی اے علی اکبر میں جانتی ہوں اس فرش زمین پر اس وقت تجھ سے زیادہ حسین نوجوان کوئی موجود نہیں ہے، مگر علی اکبر تیری ماں تیری زندگی کی دعا نہیں کرتی. اللہ کرے کہ کل تو فدیہ امام حسین بن جائے. اے میرے بیٹے تیری ماں سیدانی نہیں ہے مگر میرا دل اپنے سید و سردار سے جڑا ہوا ہے. میرا جو بھی کچھ ہے میں نام حسین قربان کر دینا چاہتی ہوں. ام لیلہ بی بی آپ کے اس اطاعت کو سلام. پروردگار سید الشہداء کی اس حسین ترین بیوہ کے صدقے میں ہمیں اپنے وقت کے امام سے کنیکٹ ہونے والوں میں قرار دے دے کہ جب علی اکبر پیدا ہوا تھا نا اور بی بی زینب نے آ کر کہا تھا نانا کی تصویر ہے گود سے اتارنے کو دل نہیں چاہتا، تو یہ ام لیلہ حسین ماں کی پہلی اولاد ہے کوئی جو اپنا بیٹا اپنی نند کو دے دے؟ بی بی ام لیلہ نے مسکرا کر کہا آپ بنت علی ہیں، مجھے یقین ہے آپ میرے علی کی بہترین تربیت کریں گے. بی بی علی اکبر آپ کی گودی میں آ گیا ہے، اب اسے اتاریے نہیں، اسے سید الشہداء کا سپاہی بنا لیجیے. سلام اس زینب پر کہ جس کے اپنے بچے بعد میں ہوئے مگر وہ علی اکبر کی ہو گئی. علی اکبر اتنا سخی تھا کہ پورے عرب میں جس گھر کا مشل کبھی نہیں بجھتی تھی وہ علی اکبر تھے. پورے عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی بھوکا ہو کسی گھر میں مشل جل رہی ہو وہاں جا کے کھانا کھا لے. اور علی اکبر جو زینب کے گھر میں رہتے تھے وہ ہر مہمان کو بلایا کرتے تھے. زینب پکواتی تھی علی اکبر کھلاتا تھا. پروردگار اسی زینب و علی اکبر کا صدقہ بھیجا ہے. حسین کا ساتھ دینے والوں میں عورتوں میں زینب جیسا کوئی نہیں، نوجوانوں میں علی اکبر جیسا کوئی نہیں جس کی اذان پر ایک ایک منہ پھیر کر روئے. ایسا علی اکبر
اکبر جو جنگ کرنے اگر میدان میں جا رہا ہو، 9 لاکھ افراد نے ایک ساتھ بلند ہو کر کہا اللہ اکبر، یہ تو رسول آ گئے۔ عاشور سے پہلے جو علی اوسط تھا وہ علی اکبر بن گیا۔ سلام اس علی اکبر پر جو پھوپھی سے اجازت لینے کے لیے خوبصورت ترین الفاظ استعمال کرے۔ اے میری پھوپھی، میدان قیامت میں دادی کو کیا جواب دیں گی؟ اپنے بیٹے کو ان کے بیٹے پہ قربان نہیں کیا۔ علی اکبر تیری فصاحت پر ہماری جانیں قربان۔ علی کی بیٹی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور رو کے کہتی ہے قیامت تک جو ماں پھوپھی اپنے بچوں کو نام حسین بھیجتی رہیں گی وہ راضی سیدہ کی رضا پاتی رہیں گی۔ علی اکبر وہ شہید ہے جو گھر سے نکلے تو 7 مرتبہ پردہ اٹھے، 7 مرتبہ پردہ گرے۔ واہ اکبرا واہ مصیبتا واہ غربتا۔ حسین نے صبح سے ہر ایک کو رخصت کیا مگر جس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ بابا ابھی تو رخصت کیا تھا۔ کہا علی اکبر تیرے جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا چلتا جوان کو رخصت کرنا کیا ہوتا ہے۔ اور جب گھوڑے پہ جاتے ہوئے علی اکبر کے لیے امام کی یہ کیفیت ہے تو جو زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، جس کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا ہوا تھا، ٹھوکریں کھاتا ہوا حسین، اے نور نظر نہیں آتا مجھے آواز دے دے، جس کی ہچکیوں کے جواب میں امام نے 2 انگلیوں کے درمیان صغرا کی زیارت کرائی تھی۔ پروردگارا علی اکبر کا صدقہ ہر بہن کا بھائی سلامت رہے۔ ہائے وہ اکبر جس کے سینے سے برچی کا پھل نکالا تو پھڑکتا ہوا کلیجہ۔ حور کے بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہوئے حسین نے کہا تھا بوڑھے باپ جوان جنازے نہیں اٹھاتے۔ ہائے میرا حسین، کڑیل جما کا جنازہ، ہاتھوں کو کندھوں پہ ڈالا، سینے سے سینے کو جوڑا، پیر زمین پر خط دیتے جاتے ہیں حسین اکبر کا جنازہ خیموں میں لے کر آ رہے ہیں۔ ام لیلا تیرے کڑیل جما کا پرسا، بی بی